ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام حج بیت اللہ میں دل خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو حج کے روح پرور مناظر دکھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جڑے ہیں جو شیخ الفقہ اور صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہیں۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ جو ہے www.ziaislamic.com کے فاؤنڈر ہیں، جہاں پر آپ کو بہت سارا مواد ملے گا، بہت سے فتوے ملیں گے۔ آپ www.ziaislamic.com پر جا کے بھی آپ جو ہے مختلف عنوانات کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو ہے روشنی ڈال رہے ہیں، جو ہم آپ کو سعودی عرب کے مناظر دکھا رہے ہیں، عازمین حج کو دکھا رہے ہیں، مختلف مقامات پر جو حاجی جو ہے جا رہے ہیں، گامزن ہیں، وہاں کے جو مناظر دکھا رہے ہیں، مفتی صاحب اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی طرف سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو عازمین عرفات کے میدان میں ابھی عبادت کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ کی طرف کب گامزن ہوں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم عرفات سے وقوف کرنے کے بعد، ظہر و عصر ادا کرنے کے بعد، ذکر و دعا سے مالا مال ہو کر، وہاں کی رحمتوں سے سرفراز ہو کر جب پلٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی، تعلیم دی ہے، اسی کے مطابق اس کو یاد کرو، اگرچہ کہ تم اس کی تعلیم سے پہلے ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم عرفات کے میدان میں وقوف کر کے رحمتوں برکتوں سے مستفید ہو کر یہاں سے مزدلفہ کو چلیں۔ اب اس کی تفصیل ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے بتلائی کہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے حضرات نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق 9 ذی الحجہ کو نماز فجر مینا میں پڑھنے کے بعد ذکر و دعا میں مصروف رہے، اور اس کے بعد سورج جب طلوع ہو چکا تو وہاں سے وہ مینا سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کے لیے عرفات کے میدان میں آئے، اور یہی تعلیم ہے، اسی کے مطابق ان حضرات نے کیا ہے۔ اب 9 تاریخ کا مبارک دن یہ حضرات عرفات کے میدان میں ہیں۔ انہوں نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھی ہے، اور اس کے بعد ذکر و دعا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اب آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جبل رحمت کے دامن میں کیسے حسین مناظر ہے کہ یہ حضرات دیوانہ وار شوق و محبت میں اپنے پاک پروردگار کی رحمتوں کو، اس کے دربار سے بخشش و مغفرت کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بتاؤ کس کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں؟ بچے روتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، عمر رسیدہ بھی، بزرگ بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، قائد بھی، عام پبلک میں سے جانے والے بھی، عورتیں بھی، بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں، بچے، کم عمر بچیاں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے طلب کے دامن کو پھیلائے ہوئے التجائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرات سورج غروب ہونے تک وہاں دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ سورج ڈوبنے تک انہیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ دعا کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو یہ مغرب نہیں پڑھیں گے عرفات کے میدان میں، بلکہ یہ مزدلفہ کی طرف جائیں گے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کا جب وقت شروع ہوگا تب وہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھیں گے، اور رات میں مزدلفہ میں قیام کریں گے۔ مزدلفہ سے متعلق تو ہم بعد میں عرض کریں گے۔ اب چونکہ اس وقت میدان عرفات کا یہ حسین منظر ہے، روح پرور منظر ہے،
ایمان کو جلا بخشنے والا منظر ہے، دلوں میں ولولہ اور جوش پیدا کرنے والا منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے کتنا مضطرب نظر آتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے اضطراب کو، ان کی وارفتگی کو، ان کے شوق کو، ان کے جذبے کو، ان کی نیاز مندی کو، ان کی مسکینی کو، ان کی غربت کو، ان کی بیچارگی کو، ان کے خشوع خضوع کے کیفیات کو، ان کی آہ و زاریوں کو، ان کے بے قرار ہونے کے کیفیات کو آپ دیکھیں گے، اور جو دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت ہے، دل قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل کہ ہر کوئی اس مقام سے جی یقیناً واریانہ طور پر اپنی پروردگار سے انتظام اور معروضات پیش کرنے میں مشغول۔ جی، اور عازمین جو ہے عرفات کے میدان میں دعا مانگ رہے ہیں، آپ وہاں کے روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں، لوگ وہاں پر ابھی جمع ہیں۔ اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہوگی، سورج غروب ہو جائے گا، اس کے 5 منٹ کے بعد وہ لوگ جو ہے مزدلفہ کی طرف جو ہے گامزن ہوں گے۔ وانشراح الصدور فحال الواقفين على عازمین جو ہے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، اور پھر مزدلفہ میں ہی وہ رات میں قیام کریں گے، اور پھر وہاں پر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا، سورج نکل جائے گا، اس کے 5 منٹ کے بعد وہ لوگ مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ منی میں آ کر یہاں پہ جو بڑا شیطان اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی دیں گے، قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے بال اتروائیں گے، سر کے بال جو ہے نکلوائیں گے، اور جو خواتین ہیں وہ 1 انچ یعنی کہ 1 پورے کے برابر، سوا پورے کے برابر اپنے بال کٹوائیں گی۔ اس کے بعد طواف کریں گے، طواف کے بعد وہ سعی کریں گے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے بھی بتایا کہ حجر اسود سے طواف شروع کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں، لاکھوں عازمین ہیں، تو ایک دن میں ایک بار ہی طواف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے 3 چکر میں یا چوتھے چکر میں، 3 چکر میں خاص کر کے، تو اس کو پھر سے وضو کر کے پھر سے پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا، اور اس طرح سے 7 چکر پورے کرنا ہوں گے۔ اگر چوتھے چکر میں یا 5ویں یا چھٹے 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جس چکر میں وضو ان کا ٹوٹا ہے ان کو پھر سے وضو کر کے اور اس چکر کو مکمل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر جیسے 5ویں چکر میں ان کا وضو ٹوٹا ہے تو 4 چکر تو ان کے مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بعد وضو کر کے جہاں پر انہوں نے چھوڑا تھا چکر وہیں سے ان کو کنٹینیو کرنا ہوگا اور باقی کے چکر پورے کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو صحیح کرنا ہوگا، اور صحیح کے لیے طریقہ یہ کہ صفا سے مروہ تک جانا ہوگا، اور مروہ سے صفا تک جانا ہوگا۔ صفا سے مروہ تک جانے میں 1 چکر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب صفا سے مروہ تک صحیح کریں گے تو صفا سے اگر شروع کریں گے تو مروہ پہ جا کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ صفا اور مروہ کی جو صحیح کریں گے اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے منی کے بعد جو ہے عازمین مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل وہاں پر 10 تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، تو نماز جو ہے وہ حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں جمع ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نماز کی پابندی نہیں کرنا ہوگی، بلکہ وہ اور اس کے علاوہ جو ارکان ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ 11 تاریخ کو یہ جو عازمین ہیں یہ جو ہیں 7 کنکریاں تینوں شیطان کے ماریں گے۔ تو جیسے کل جو ہے 7 کنکریاں جو ہیں بڑے شیطان کو ماریں گے، اس کے بعد جو ہے 11 تاریخ کو تینوں شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس طرح سے 21 کنکریاں پرسوں کی تاریخ میں ہوئیں، 11 تاریخ میں، اور 12 تاریخ کو بھی یہی عمل رہے گا کہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ تو 7 کنکریاں جو ہیں کل ہوں گی، پرسوں
मतलब 11 तारीख को 21 कंकरियाँ और फिर 12 तारीख को 21 कंकरियाँ, इस तरह से 49 कंकरियाँ वो लोग मिना में मारेंगे। उसके बाद फिर वो मक्का मुकरमा चले जाएंगे। जी मुफ्ती साहब, आपकी आवाज़ बीच में नहीं आ रही थी जी, आप अपनी बात को जारी रखें। अभी आ रही आवाज़? जी आवाज़ आपकी आ रही, जी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो अरफात के मैदान में ये खुश नसीब हज़रात ज़िक्र दुआ में मसरूफ़ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब गिड़गिड़ा कर दुआएँ की जाएँ, और ये मुबारक मौका ऐसा बरकत और ऐसा रहमत भरा मौका है कि जो भी दुआएं की जाती है अल्लाह उन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाता है। हबीब करीम नबी रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और फ़रिश्तों के सामने अपने हाजी बंदों पर फ़ख्र फरमाता है और इरशाद फरमाता है, ए मेरे फ़रिश्तों, मेरे इन बंदों को देखो कि किस तरह से मेरी बारगाह में ये आए हैं कि गर्द व गुबार उड़ रहा है, बाल इनके बिखरे हुए हैं और दूर दराज से तंग व कुशादा रास्तों से होते हुए वो मेरी बारगाह में पहुँचे हैं। आखिर ये बंदों के मकसूद क्या है, इनके इरादे क्या हैं? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़रिश्तों तुम गवाह रहना, मैं इन सब की बख्शिश फरमा दिया, मैंने इन सब को बख्शिश व मग़फ़िरत से नवाज दिया। तो फ़रिश्ता अर्ज़ करता है, मौला इसमें ऐसा बंदा भी है जो गुनाहों में मशहूर था, गुनाहों में मुत्तहम था, ऐसी बंदी भी है जो गुनाहों में मशहूर थी और गुनाहों से मुत्तहम थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैंने नेकों की बदौलत उन्हें भी मुआफ़ फरमा दिया है। तो ये अल्लाह की तरफ से नवाजिशात होती है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बंदे गुनाहों से नजात पाते हैं तो वो अरफा के दिन ही नजात पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बेपाया रहमतों के नाजिल होने की वजह से शैतान बदहवास होकर, ज़लील व ख़ार होकर, गुस्से की हालत में भागता रहता है। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बदर के मैदान में जब अल्लाह के दरबार से, अल्लाह की बारगाह से मदद गैबी आई थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की सब बंदी फरमा रहे थे, उस वक़्त भी बड़ा बदहवास होकर भागा। उसके बाद अगर ऐसा बदहवास कभी उसको देखा जाता है तो वो अरफा के दिन देखा जाता है कि अल्लाह की रहमतों के नाजिल होने को देखता है, बड़े बड़े गुनाहों के माफ़ किए जाने को देखता है तो परेशान हो जाता है। हाय अफसोस, मेरी मेहनत अकारत हो गई, मैंने इन लोगों को अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ कामों पर लगाया था, मगर आज ये रो रो कर अल्लाह को मनाने में कामयाब हो गए। मैंने इनसे गुनाह करवाए लेकिन आज इन्होंने अपने गुनाहों से ऐसी तौबा की कि इनके रब ने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये कहकर शैतान वावेला मचाता है, खाक अपने सर पर डाल लेता है। तो ये शैतान के रुस्वा होने का दिन है और अल्लाह के बंदों के कामयाब होने का दिन है। और अल्लाह की बारगाह से मिलने वाली रहमत हर एक इंसान को अपने आगोश से लुत्फ़ व इनायत में लेना चाहती है। इसलिए हर आदमी कोशिश करे कि कोई भी हो खाली हाथ यहाँ से न जाए, अपने किए हुए गुनाहों पर नदामत के साथ आंसू बहाएं। और एक बात याद रखने की है कि यहाँ दरमियान में भी ज़िक्र दुआ का एहतमाम करना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दुआ और सबसे बेहतरीन विर्द और बेहतरीन ज़िक्र जो मैंने और मुझसे पहले के पैगम्बरों ने किया है वो क्या है? वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी का इख्तिदार है, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी के लिए तारीफ़ है। और अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में हर किस्म की खैर व भलाई है और वही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। ये मुबारक कलीमा भी अल्लाह को पसंद है कि पढ़ा जाए और अपने लिए, अपने ख़ैश व अकारीब के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और तमाम लोगों के लिए अल्लाह से दुआएँ की जाए। और हकीकत तो ये है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी को अरफात के मैदान में ठहरने के बाद ये ख्याल आए कि शायद मुझे बख्शा नहीं गया तो बड़ा नाकदर शिनास है, अगर अल्लाह उसे माफ़ करना ना होता तो यहाँ ना बुलाता। और हकीकत यह है कि हज के अंदर इंसान को बड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ती है। ये हजरात जो पहुँचे हैं यकीनन उनको रास्ते में भी
اور ان کو وہاں پہنچنے کے بعد بھی ظاہری اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مشقت پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہیں، دیکھو نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ ان کو نیند کا خیال ہے، نہ اپنی راحت کی ان کو فکر ہے، بس یہ مجھ کو پکار رہے ہیں، کیسی مسلسل ان کی طرف سے التجائیں آ رہی ہے۔ اللہ فرشتوں کو دکھا کر کہتا ہے فرشتوں تم نے کہا تھا جب میں نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا اور آدم کو خلیفہ بنانے کا اظہار کیا تھا تمہارے سامنے، تو یہ کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کے ایسوں کو تو بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اب اللہ فرما رہا ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے اس منظر کو پیش نظر رکھا کہ یہ فساد مچائیں گے، قتل غارت گری کریں گے، خون ریزی کریں گے، آج تم دیکھو کس طرح رو رو کر میری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، کیسے یہ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ کا فخر فرمانا کتنی معنویت رکھتا ہے آپ سمجھیے، ایسی رحمتوں سے وہ نوازے جا رہے ہیں، اور جن جن کے رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے ہیں دنیا بھر میں وہ رہنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لائیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا نمائندہ اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، اور عرفات کے میدان میں جو وہاں دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے نصیب پر ناز کرو اور اللہ کی رحمت کے پانے کے لیے اپنے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کرو۔ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت خطبے میں کئی ایک ہدایات عطا کی۔ من جملہ ان ہدایات کے ایک ہدایت آپ نے یہ بھی فرمائی کہ لوگوں تم یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو تمہارا مادہ تخلیق مٹی ہے، تو تم کو فخر و غرور کرنا زیب نہیں دیتا، تکبر اور انحراف کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، تم سادگی اور عاجزی اور خاکساری کو اپنا پیشہ بنائے رکھو۔ تکبر کرنا اور اترانا یہ تمہاری شان کے خلاف، عاجزی کے ساتھ رہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے ان دماءکم اموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا او کما قال علیہ السلام، اے لوگو بے شک تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے کہ آج کا دن قابل احترام ہے۔ آج کا جی مفتی صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو پھر سے کنیکٹ کریں گے۔ ناظرین آپ دیکھیں پروگرام حج بیت اللہ، فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام حج بیت اللہ۔ اشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم باحسان اجمعین، اما بعد۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عرفات کے میدان میں انتہائی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں آپ نے اللہ کی عبادت و بندگی کا سلیقہ سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعلیم اور تبلیغ فرمائی، اور انسانی حقوق کی بنیادی باتوں کی طرف آپ نے توجہ اپنی امت کی مبذول فرمائی، اور انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور آپ نے اپنے بابرکت خطبے کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان کو تحفظ ملے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو کو تحفظ ملے، انسان چاہتا ہے کہ اس کے اموال و املاک و پراپرٹیز کو تحفظ ملے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادی باتوں کو اپنے اس پاکیزہ ارشاد کے ذریعے سے سمجھایا کہ اے لوگو بے شک تمہارے لیے تمہاری جانیں اور تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ آج کا دن قابل احترام ہے، جیسا کہ یہ حج کا مہینہ قابل احترام ہے، جیسا کہ یہ مکہ مکرمہ کا شہر قابل احترام ہے۔ اب آپ سوچئے گا مکہ مکرمہ کا شہر کس قدر حرمت والا ہے، اس کی عظمت کا کیا عالم ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے کہ الفاظ سے اس کا اظہار کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے سمجھایا، جیسا مکہ حرمت والا شہر ہے، جیسا ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے کہ اسی میں حج ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں ادا نہیں ہوتا، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان حج کرنا ہے تو مکہ ہی کو آنا ہوگا۔ یہ شہر میں اللہ کا گھر اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے مبارک گھر کے لیے طواف کا حکم ہے کہ آؤ
تو یہ مکہ شہر والا، شہر عظمت والا، ذی الحجہ کا مہینہ عظمت والا، حرمت والا، اور پھر تاریخ کون سی؟ 9 ذی الحجہ کو۔ عرفات کا وقوف 8 کو نہیں ہو سکتا، آپ 10 کو آ کے نہیں کر سکتے، یہ دن بھی متعین ہے۔ فرماتے ہیں جیسا آج کا دن قابل احترام، یہ مہینہ قابل احترام، اور یہ مکہ کا شہر قابل احترام ہے، ایسا ہی تمہاری جانیں بھی قابل احترام ہے، تمہارے مال بھی قابل احترام ہے، تمہاری عزت و آبرو بھی قابل احترام ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مکے کی عظمت کو جیسا تم مانتے ہو، ایک انسان کی جان کی عظمت و حرمت کا بھی اعتراف کرو، اس کی عزت و آبرو کو بھی داغدار ہونے نہ دو، اس کی پراپرٹی کو، اس کے مال کو بھی تم تباہ و تاراج مت کرو۔ خالی ایک اس پوائنٹ کو بھی اگر سمجھ لیا جائے تو کافی ہے امن کے لیے۔ دنیا بھر میں امن کی متلاشی ہے دنیا، اور نبی پاک علیہ السلام امن کے خوگر بھی ہیں، امن کے پیکر بھی ہیں، علم کے پیمبر بھی ہیں، سلامتی کے علمبردار بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں امن کا پیکر بنا کر دیکھ جا رہا ہوں، اور میں ان آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں کہ تم جس طرح آج یہاں اس دن کا احترام کر رہے ہو، آج اس مہینے کا احترام کر رہے ہو، اس مقدس شہر کا احترام کر رہے ہو، جہاں بھی تم جاؤ اسی پیغام کے ساتھ جاؤ کہ جس جگہ بھی جاؤ انسانیت کو تم امن پہنچاؤ، اور کسی کے بھی جان و مال کا تم کبھی بھی کوئی اذیت کے ساتھ اس کا قصد نہ کرو، نہ جان کو نقصان پہنچاؤ، نہ مال کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچاؤ۔ اس میں سے ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی، پھر میں انشاءاللہ جیسا موقع ہوگا عرض کروں گا اس پر۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا قادری بھی جڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آپ جو ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہے ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے جڑے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو آپ نے کلام لکھے ہیں ان کلام میں سے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ حمد باری تعالیٰ کا شاہ ہے۔ جی ارشاد۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، شب بھر یہ ستارے کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جس حال میں ہو یہ کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ پھر حق یہ
دکھائے شہر کبھی، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پڑ جائے نظر کعبے پہ میری، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پڑ جائے نظر کعبے پہ میری، جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی، جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی، آئے گا زباں پر طیب کی ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج بیت اللہ۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص حجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه، رسائل رحمانية النفحات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إنه يوم الاجتهاد، إنه يوم التوحيد، إنه يوم الخشوع وإظهار الضعف والافتقار إلى الله، إنه يوم الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، كان يوم عرفة بروحانيته وضيائه وبهائه وجلاله محطة تأمل وتفكر، فحري بكل مسلم أن يتعرف على فضائله وما يميزه الله به على غيره من الأيام، وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین، آپ جو ہے عرفات میں روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں، اور ناظرین نمبرات جو ہے لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، ان نمبرات کو آپ نوٹ کر کے آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا حج بیت اللہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، کل بھی بہت اہم دن ہے، اور کل صبح دوسرے دن کا جو ہے آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ کل صبح 8:26 پر آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب سے۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام حج بیت اللہ۔
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम हज बैतुल्लाह और हमारे साथ जुड़े हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, शेखुल फ़िक़्ह और सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया हैदराबाद। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी साहब, आप भी हैदराबाद से जुड़े हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर। और मुफ्ती साहब, अभी आज़मीन जो हैं मिना में ही मौजूद हैं। यहाँ पर अभी 6:42 हो रहा है, वहाँ पर 9:11 हो गया, वहाँ पर तकरीबन 6:41 हो रहा है। तो वहाँ पर वो और कितनी देर रुकेंगे, क्योंकि सूरज गुरूब होने के 5 मिनट के बाद वो लोग जो है मुज़दलिफ़ा की तरफ गामज़न होंगे। तो उस हिसाब से तकरीबन अभी आधा घंटा है। ये वहाँ पर जो है किस तरह से जाएंगे वो भी आप हमारे नाज़रीन को एक बार बता दें। देखिए, असल में मसला ये है कि सूरज गुरूब होने तक अरफात के मैदान में वक़ूफ़ करना वाजिब है। जैसा ही सूरज डूबेगा फ़ौरन वो अरफात से बग़ैर ताख़ीर किए के मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। और जब ये मुज़दलिफ़ा को रवाना होंगे तो इंतहाई वक़ार और इत्मीनान से रवाना होंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में सूरज गुरूब होने तक मुस्तकिल तौर पर दुआओं में मसरूफ़ रखा अपने आप को और वक़ूफ़ के अंदर अपने आप को मशगूल रखा। जैसे ही सूरज डूब गया तो दुनिया भर में सूरज डूबते ही नमाज मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, मगर अरफात के मैदान में वक़ूफ़ अरफात करने वाले हुज्जाज के लिए वक्त अभी शुरू नहीं होता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा ही से अल्लाह की रज़ा मिलेगी और अमल सही और दुरुस्त करार पाएगा। हमेशा सूरज डूबने पर आप मगरिब पढ़ते हैं, मगर मजाल नहीं है कि सूरज डूबने के बाद मगरिब पढ़ें। अगर कोई पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल भी नहीं होगी, सही भी नहीं करार पाएगी। तो अल्लाह ने ये समझाया, देखो तुम अपने ज़हनी तौर पर प्रोग्रामों को बनाकर मुझे राज़ी करने की कोशिश मत करो। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने जिस तरह तुम्हें फरमाया उसके मुताबिक चलकर मुझे राज़ी करने की कोशिश करो, तब मैं राज़ी हो जाऊँगा। तो बहरहाल दिन भर दुआओं में मसरूफ़ रहकर सूरज डूबने के साथ ही ये हजरात बग़ैर किसी ताख़ीर किए कि यहाँ से निकल पड़ेंगे। सूरज डूबने के बाद कोई बोलेगा नहीं मैं और थोड़ी देर रुक जाता हूँ, नहीं रुकना, सुन्नत नहीं है। अब सूरज डूबने तक दुआओं में मसरूफ़ रहना है, और सूरज डूब गया तो नमाज मगरिब पढ़े बग़ैर, कोई नफल पढ़े बग़ैर सीधा मुज़दलिफ़ा को निकल पड़ना है। मुज़दलिफ़ा चलेंगे, इनमें से कुछ तो सवारियों पर जाएंगे, कुछ तो पापियादा चलेंगे, जो जिस तरह से प्रोग्राम चलने का तय किए उसके मुताबिक चलेंगे। और हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब अरफात के मैदान से सूरज डूबने के बाद मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आप सवारी मुबारक पर सवार थे और पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी सवारी को रोक कर इरशाद फरमाए, लोगों आहिस्ता चलो। नेकी ये नहीं है कि ऊँटों को मार मार के तुम तेज़ी से दौड़ाओ, बल्कि आहिस्ता और वक़ार के साथ चलो, यही नेकी है। इत्मीनान के साथ चलेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद सादो सामान अपना रखेंगे। मशअरे हराम के पास मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना ये सुन्नत है, लेकिन मशअरे हराम के पास मौका ना मिले तो पूरे मुज़दलिफ़ा में कहीं भी वक़ूफ़ कर सकते। और सूरज गुरूब होने के बाद आप अरफात छोड़कर निकल पड़ेंगे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो वक़ूफ़ करना है उसका वक़्त तो फजर की नमाज के बाद से सूरज तुलू होने के बाद, सूरज तुलू होने तक रहता है। वो मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ वाजिब है। देखिए
کچھ آوازیں آ رہی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی مفتی صاحب، بالکل کلیئر آواز آ رہی. ہاں ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جب مزدلفہ کو یہ لوگ پہنچیں گے نا، تو اس وقت عشاء کی نماز کا جب وقت شروع ہوگا تب یہ حضرات بنیت ادا مغرب پڑھیں گے. یعنی کیا کریں گے؟ اذان کہیں گے مغرب کی نماز کے لیے جی، اور اقامت کہیں گے جماعت مغرب کے لیے. اقامت کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھیں گے اور نیت کیا کریں گے؟ ادا کی. حالانکہ وقت کون سا ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہو چکا. جی. مگر اب ان کو مغرب ابھی جو پڑھ رہے ہیں ادا کی نیت سے پڑھیں گے، قضا کی نیت سے نہیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ایسا ہی پڑھا ہے. تو اب ادا کی نیت سے مغرب پڑھیں گے، مگر مغرب کے بعد کی 2 سنت 2 نفل نہیں پڑھیں گے جی، بغیر کسی گفتگو کیے کہ مغرب کے فوری بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. جی. اب یہ اگر مشعر حرام میں جو مسجد ہے وہاں پڑھ رہے ہیں تو بھی 2 نمازوں کو ملا کر ہی پڑھیں گے. اپنے اپنے جہاں بھی کھڑے ہونے کا ان کو رکنے کا موقع ملا مزدلفہ کے اندر وہاں پڑھ رہے ہیں تب بھی مغرب عشاء کو ملا کر ہی پڑھیں گے. جیسا عرفات کے اندر مسجد نمیرہ میں نماز پڑھنے والے ظہر اثر ملا کر پڑھے تھے، اپنے اپنے خیموں میں پڑھنے والے ظہر اور اثر اپنے اپنے وقت پہ پڑھے تھے، ایسا مزدلفہ میں نہیں ہوگا. مزدلفہ میں چاہے بڑی جماعت میں شریک ہو جاؤ، چاہے چھوٹی جماعت بنا لو، یا کسی وجہ سے جماعت نہ مل سکے تو تنہا پڑھو، تب بھی مغرب عشاء دونوں کو اکٹھی پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے. تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء 2 پڑھی جائیں گی امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق بموجب. دیگر ائمہ کی تحقیق بموجب 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے اور مغرب اور عشاء سے فارغ ہوں گے. عشاء کی فرض پڑھ لینے کے بعد کیا کریں گے؟ 2 رکعت سنت جو مغرب کی تھی وہ پڑھیں گے، 2 نفل پڑھ لیں گے، پھر 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل عشاء کے بعد کی پڑھیں گے، پھر 3 رکعت واجب الوتر پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور رات میں آرام کر لیں گے. جی. پھر جلد اڑ جائیں گے. اور یہ رات شب قدر سے بھی افضل بتائی گئی ہے مزدلفہ والی رات. تو آرام کر کے اول وقت اٹھ جائیں گے اور اس کے بعد فجر کی تیاری کریں گے. نماز فجر کا جیسا ہی وقت شروع ہوگا اول وقت میں فجر پڑھ لیں گے، سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اب بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہ کر وقوف کریں گے. یہ عرفہ کا وقوف جیسا رکن اعظم ہے، فرض ہے، مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے. یہ اگر ترک کریں گے تو ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی. تو فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں مصروف رہیں گے. اگر کسی کی ہمت کھڑے ہونے کی نہیں ہے تو بیٹھیں گے، دعاؤں میں مصروف رہیں گے. بہرحال کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے بیچ میں ایک لمحے کے لیے صحیح عرفہ مزدلفہ کے میدان میں وقت گزارنا واجب ہے. جی. عرفات میں جیسا وقوف کرنا مغرب تک ضروری تھا سورج ڈوبنے تک، یہاں پر صبح صادق کے بعد سے سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ پہلے تک ایک لمحے کے لیے صحیح وقوف کرنا واجب ہے. تو بہرحال وقوف کریں گے، خوب دعاؤں میں مصروف رہیں گے. اور یاد رکھیے مزدلفہ میں بھی دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے عرفات میں قبول ہوتی ہے، بلکہ بعض دعائیں عرفات میں قبول جو نہ ہوئی ہو وہ بھی مزدلفہ میں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ صبح کا وقت بہت خاص وقت ہے، دعاؤں میں اس کو مصروف رکھیں اور غلط باتوں میں یا خالی لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں. اور ایک حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات المصابی میں بھی ہے اور ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کی زجاجۃ المصابی میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا مانگی تھی عرفات کے میدان میں کہ اے اللہ تو میری امت کی بخشش فرما دے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب سوائے ظلم کرنے والوں کے باقی سب کی بخشش کا میں وعدہ فرماتا ہوں. حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ کے میدان میں صبح فجر پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور اس دعا کو دہرایا اور اللہ سے عرض کی میرے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دے. البتہ ظلم کرنے والے یا حق تلفی کرنے والے کے لیے اے اللہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کو خوب اجر و ثواب عطا فرما اور بے پناہ اس کو نیکی عطا فرما اور حق تلفی کرنے والے کی بخشش فرما دے. تو حضور نے اس طرح سے دعا فرمائی تو اچانک کیا دیکھا گیا کہ دعا کے دوران حضور مسکرا دیے، ہنس پڑے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے عرض کیا حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنستا ہوا رکھے. یہ وقت تو آپ کے ہنسنے کا نہیں تھا، آپ اچانک ہنس کیوں پڑے ہیں، کیوں ہنس پڑے ہیں مصطفیٰ؟ تو
تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، پورا واقعہ آپ نے سنایا، میں نے عرفات میں ایک دعا مانگی تھی، اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی تھی اور میں نے اس دعا کو دہرایا مزدلفہ میں، تو میرے مولا نے میری دعا کو قبول فرمایا، میرے پروردگار نے۔ اس کی اطلاع شیطان لعین کو، اللہ کے دشمن کو ہو گئی، تو وہ مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور واویلا مچانے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس کہ اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش کی سبیل نکال دی ہے۔ تو وہ شیطان جو بھاگ رہا تھا بدحواس ہو کر، اس کا وہ منظر دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تو مطلب یہ نکلا کہ یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں کہ یہاں بھی دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور یہ حدیث سننے کے بعد کہیں کوئی اپنے اندر جرت و بے باکی پیدا نہ کر لے، یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا حج قبول ہوا ہو۔ اور انبیاء کرام کے سوا باقی ہر ایک کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، کوئی قطعیت سے نہیں کہہ سکتا کہ حج اس کا قبول بھی ہوا ہے، اس وجہ سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے، خوف کی حالت میں رہنا چاہیے کہ اللہ سے ہم گر گراتے ہی رہیں، امیدوار لطف و کرم بھی رہیں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے خوف کھاتے بھی رہیں۔ تو بہرحال مزدلفہ میں سورج طلوع ہونے سے 5 منٹ پہلے تک دعاؤں میں مصروف رہیں۔ سورج طلوع ہونے میں اگر 5 منٹ ابھی باقی ہے تو مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ تاریخ 10 تاریخ کی ہے، اب آج 9 تاریخ ہے، ابھی وہاں سورج نہیں ڈوبا ہے، اس وجہ سے عرفات کے میدان میں آپ کو حجاج نظر آ رہے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد کچھ لمحے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب سورج ڈوبے گا تو اس کے بعد وہاں سے وہ چل پڑیں گے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 7:06 وہاں کے سعودیہ کے ٹائم کے لحاظ سے 7:06 پر عرفات میں سورج ڈوبتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں یہ کوئی کنفرم نہیں، ہر وقت یہی وقت نہیں رہتا ہے، وقت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ فرق ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال 7:06 اگر سورج ڈوبنے کا یہی وقت ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے وہ نکلیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں جا کر آج کی رات گزاریں گے، پھر فجر پڑھیں گے، ظہر اثر پہلے مغرب عشاء پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فجر پڑھیں گے، پھر فجر پڑھنے کے بعد صبح صادق کے بعد سے دعاؤں میں مصروف رہیں گے۔ سورج طلوع ہونے میں 5 منٹ کا باقی ہوگا، تب 10 تاریخ کو مینا کی طرف جائیں گے جی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ ہم جو ہے حجر اسود پہ بھی بات کریں گے، طواف پہ بھی بات کریں گے، قربانی پہ بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ لبیک اللہم لبیک۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش۔ آب در آب میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، تشنہ لب خواب میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، دشت احساس تیری پیاس سے میں ہار گیا، ورنہ سیلاب میرے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا ہوا، جیسے فصیل شہر سے شہر بدر لگا ہوا۔ کٹھن ہے راستہ دیکھو ہماری بات سنو، پکڑ کے ضد نہیں ہوں بیٹھو ہماری بات سنو، خدا کرے تشریف سماعت فرمائیں۔ جی عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی سبحان اللہ، ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، آقائے دو جہاں کی
کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے۔ دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، 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 آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے۔ شیر سے بات کریں جی ارشاد۔ ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، 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 ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا شعر ہے، کرم کا کیا پیارا مقطع، نام اپنی زندگی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور مفتی صاحب، وہاں کے روح پرور مناظر دکھائی دے رہے ہیں، سورج غروب ہونے کو ہے، لوگ جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا ناظرین کی طرف سے کہ وہ خاص دعائیں کون کون سی ہیں جو عازمین کو وہاں پر مانگنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم باحسان اجمعین، اما بعد۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بابرکت دن اللہ پاک نے انہیں نصیب کیا اور اللہ نے ہمیں بھی توفیق عطا کی کہ اس مبارک دن
ہم حجاج کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کیے اور مناسک کے سلسلے میں اور وہ مناظر کے حوالے سے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہدایات ملتی ہے وہ ہم نے بیان کی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا وقت نازک آ چکا ہے کہ اب یہ حضرات سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے ان کے چلنے کے انداز سے کہ سورج اب ڈوبا چاہتا ہے۔ ایک دو لحظے شاید رہ گئے ہوں گے، 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہوں گے، کیونکہ سارے کے سارے یہ حضرات چل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے یا بالکل روبہ غروب ہے۔ تو اب یہ دعاؤں سے فارغ ہو چکے ہیں، دعائیں کر کے اپنے پاک پروردگار کی رحمتوں سے، اس کی کرم نوازیوں سے، اس کی عنایتوں سے مالا مال ہوئے ہیں۔ یقین جانیے گا جب یہ حضرات نکلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر نکلے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان سے خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجتا، رحمتوں سے انہیں مالا مال کر کے بھیجتا ہے، کرم نوازیوں سے انہیں سرفراز کر کے بھیجتا ہے۔ دعاؤں کی بات آپ نے فرمائی تو انہوں نے دعائیں جو کی ہے یہاں من جملہ دعاؤں کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہاروں کلمہ توحید کا ذکر فرمایا کہ بطور دعا کے، بطور ورد کے یہ پڑھا جائے، اور پھر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح 100 مرتبہ یہ مبارک ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس میں وعلینا معہم کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہوں گے، کئی ایک لوگ اس میں سے مختلف قسم کے اور اوراد و وظائف بھی پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بابرکت دن انہیں نصیب کیا ہے، یہ اپنے نصیب پر شاداں و فرحاں ہیں، اللہ کی نوازشات پر، اللہ کی کرم نوازیوں پر انتہائی مسرور ہے، مگن ہے۔ تو کچھ لوگ تو چل رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی دیکھیے کہ جبل رحمت کے پاس دعاؤں کے اندر مصروف نظر آ رہے ہیں۔ تو چونکہ عرفات کا ایک احاطہ بڑا وسیع ہے، تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہاں جہاں خیموں میں ان کو رکھا گیا وہاں سے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لیکن جو حد عرفات ہے اس سے اسی وقت باہر نکلتے ہیں جب سورج ڈوب چکا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے سورج ڈوبنے سے پہلے کچھ لوگ دعاؤں میں مصروف ہیں، کچھ لوگ چل رہے ہیں۔ کا مطلب کیا؟ چلنے والے یہ وہ ہیں کہ جو عرفات کے اندر مختلف خیموں میں، ٹینٹوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اب وہاں ہوتا یہ ہے کہ معلمین اپنے متعلقہ لوگوں کو، جن کو وہ لائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو تاکہ گاڑی میں سوار ہو سکو۔ تو گاڑی میں یہ لوگ بسا اوقات سورج ڈوبنے سے پہلے سوار ہو جاتے ہیں، مگر گاڑی چلتی اسی وقت ہے جبکہ سورج ڈوب چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ذکر و دعا اور رحمت و برکتوں سے دامن مراد کو بھر لے کر لوٹ رہے ہیں، لوٹ گئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کے بموجب سورج ڈوبنے کے بعد یہاں سے مزدلفہ کی طرف چلیں گے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، اور جیسا میں نے بتلایا کہ رات میں وہ وہاں پر آرام بھی کریں گے، پھر اٹھیں گے اور دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے۔ فجر کی نماز اول وقت پڑھ لیں گے، فجر پڑھ لینے کے بعد پھر وقوف مزدلفہ کریں گے۔ سورج طلوع ہونے میں 5 منٹ کا وقت باقی رہے گا، تو مزدلفہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی تعلیم کے مطابق مینا کی طرف چلیں گے، اور مینا پہنچیں گے۔ وہاں جانے کے بعد 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، یعنی 7 کنکریاں ایک ایک کر کے جمرہ عقبہ پر ماریں گے۔ لبیک کا وظیفہ اس وقت تک پڑھتے رہیں گے، جب جمرہ کی رمی کا وقت آئے گا تو لبیک موقوف کر دیں گے، اللہ کا نام لیں گے، اس کی کبریائی بلند کریں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان رضن للرحمن کہہ کر کنکریاں ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، اور دعا کریں گے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ پھر حضور علیہ السلام کی تعلیم کے بموجب جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دعا کرنے کے لیے نہیں ٹھہریں گے۔ جب رمی کرتے وقت ہاتھ اٹھا کے اسی وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کہہ دیں گے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا کہتے ہوئے تکبیر بھی پڑھیں گے اور کنکریاں بھی ماریں گے۔ اس کے بعد وہاں ٹھہر کر دعا نہیں کریں گے، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد بغیر دعا کرے کے ہی گزر جائیں گے۔ 10 تاریخ کو کنکری ماریں گے بڑے شیطان کو 7، اس کے بعد
قربانی دیں گے. جو حج تمتع یا قران کرنے والے ہیں وہ واجب ہے کہ ان کو قربانی دیں، اور جو حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ قربانی دیں. اگر قربانی نہ دیں حج افراد کرنے والے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر واجب ہے قربانی دینا. تو کنکری مارنے کے بعد قربانی دیں گے. قربانی جب ہو چکی ہوگی تو سر کے بال مرد حضرات منڈوا لیں گے، حلق کروا لیں گے. خواتین و مستورات اپنے سر کے بال 1 انگل کی اتنی مقدار میں کتروائیں گی. اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. غسل کر کے نارمل لباس پہن لیں گے، خوشبو لگائیں گے. اب ازدواجی تعلق کے سوا ہر پابندی اٹھ چکی ہے. اب طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے جو کہ واجب ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جائیں گے تو حج کے بعد میں، لیکن اب مکہ مکرمہ سے سیدھا مینا آ جائیں گے، اور مینا آنے کے بعد پھر 3 دن قیام کریں گے. 10 کا قیام ہوگا، 11 کا ہوگا، 12. 11-12 کو البتہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں ماریں گے، ایک ایک کر کے 7 کنکری ماریں گے جمر اولا پر. اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، بائیں طرف ہو کر قبلے کی طرف چہرہ کریں گے اور دعا میں مصروف ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے طویل دعا فرمائی ہے. سورہ بقرہ پڑھنے کی اتنی مقدار ٹھہر کر وہاں دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اگر موقع ملتا ہو تو، نہیں تو مختصر دعا کر لیں. پھر آگے بڑھیں گے، دوسرے جمرے پر رمی کریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے ایک ایک کر کے. پھر آگے ہٹ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. اس کے بعد تیسرے جمرے کی رمی کریں گے، ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، اور وہاں بغیر دعا کرے کہ آگے بڑھ جائیں گے. یہ 11 تاریخ کو ہوا. پھر 12 تاریخ کو بھی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے. کنکریاں تینوں جمرات پر اسی ترتیب سے ماریں گے، 7 کر کے کنکریاں ماریں گے. پہلے اور دوسرے جمرے کی رمی کرنے کے بعد دعا بھی کریں گے بائیں طرف قبلہ رخ ہو کر، اور تیسرے جمرے کی رمی کرنے کے بعد دعا کرے بغیر گزر جائیں گے. اگر 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دیں تو یہ جائز ہے. اگر سورج ڈوب چکا ہے تو پھر مکروہ ہے. ویسے ہی نہ جائیں، 13 کو رک جائیں، 13 کی رمی کر کے جائیں. 13 کو بھی اگر رکنا ہو تو پھر ویسے ہی تینوں جمرات پر رمی کریں گے، 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں گے. پہلے جمرہ اور دوسرے جمرہ کی رمی کے بعد دعا کریں گے. تیسرے جمرہ کی رمی کے بعد دعا نہیں کریں گے، ویسے ہی گزر جائیں گے. اب اس کے بعد ان کے حج کے تمام معاملات پورے ہو چکے ہیں. مکہ مکرمہ میں آئیں گے، رخصتی کے موقع پر ایک طواف وداع واجب ہے وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ حج سے پہلے نہیں گئے ہیں تو اب مدینہ منورہ جائیں گے. رسول کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں صلاۃ و سلام عرض کریں گے، اور اگر پہلے جا چکے ہیں تو پھر طواف وداع کے بعد اپنے وطن کو واپس لوٹیں گے. یہ ایک مختصر سا جو ہے ان کے آگے کے اعمال کا میں نے خلاصہ نہایت ہی اختصار سے عرض کیا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات عرفات سے اب بالکل یا طور پر سورج ڈوب چکا ہے اور جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ان کے مناسک کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کی دعاؤں میں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کا حصہ رکھے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں بھی اس مبارک سرزمین تک پہنچائے تاکہ فریض حج بھی ادا کر سکے اور روضہ رسول کبریا پر حاضری کی سعادتیں بھی حاصل کر سکے. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری کے لیے جانا یہ حج کو مقبول بنانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق میں سے کچھ حق کی ادائیگی کا ایک وسیلہ بنتا ہے. کیونکہ دیکھو کعبے کی عظمتیں کس نے بتائی؟ رسول کریم علیہ السلام نے بتائی. عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کے ثواب کو کس نے سنایا؟ رسول کریم علیہ السلام نے. مزدلفہ کی شان کس نے بتائی؟ رسول کریم علیہ السلام نے. قربانی کے طریقے کس نے بتائے؟ رسول کریم علیہ السلام نے. اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول کریم علیہ السلام نے. تو دیکھو اتنے بڑے محسن ہیں، محسن اعظم ہیں، کرم نواز ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کے تصدق میں ہمیں دین و دنیا کی کامیابی ملتی ہے. وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں وہاں پہنچنے کے بعد نہ جانا بدبختی اور شقاوت کی علامت ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے تمام بندے جو بھی وہاں جاتے ہیں ضرور حضور علیہ السلام کے روضہ طہر پر حاضر ہوتے ہیں اور دست بستہ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ
کہہ کر حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں نذرانے صلاۃ و سلام گزرانتے ہیں. اپنے ان بھائیوں کی طرف سے بھی جنہوں نے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے حبیب آپ کی خدمت میں حاضر آئیں، فاستغفروا اللہ، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے سفارش فرما دے، لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو یہ لوگ قرآن ہی جب اترا سرکار کے بارے میں، 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 ہم مدح کریں گے کیا سرکار کے بارے میں، ہم مدح کریں گے کیا سرکار کے بارے میں. سرکار کو اللہ سے کر کے نہ جدا رکھو، سرکار کو اللہ سے کر کے نہ جدا رکھو، کہتا ہے یہی کلمہ سرکار کے بارے میں، کہتا ہے یہی کلمہ سرکار کے بارے میں. ہونٹوں سے ادا کرنا الفاظ درودوں کے، ہونٹوں سے ادا کرنا الفاظ درودوں کے، باتیں جو کبھی سننا سرکار کے بارے میں، باتیں جو کبھی سننا سرکار کے بارے میں. کس طرح احاطہ ہو سیرت کا شہیدی کی، کس طرح احاطہ ہو سیرت کا شہیدی کی، ہے علم بشر کتنا سرکار کے بارے میں، ہے علم بشر کتنا سرکار کے بارے میں. قرآن ہی جب اترا سرکار کے بارے میں، حاصل نہیں جس کو بھی آداب نبی طیب، حاصل نہیں جس کو بھی آداب نبی طیب، لکھے گا ثنا وہ کیا سرکار کے بارے میں. قرآن ہی جب اترا سرکار کے بارے میں، ہم مدح کریں گے کیا
سرکار کے بارے میں. کیا بات، سبحان اللہ، بہت خوب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج بیت اللہ. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام حج بیت اللہ. لبیک اللہم لبیک. ہمارا یہ خاص پروگرام حج بیت اللہ، اور نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. ان نمبرات کو نوٹ کر کے آپ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. سوالات جو ہے حج اور عمرہ کے متعلق آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب جڑیں گے ابھی کچھ ہی لمحات میں. آپ یہ ہمارا خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں حج بیت اللہ. جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ عازمین عرفات کے میدان میں ابھی موجود ہیں، اور اس کے بعد چند ہی لمحات میں وہاں سے وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. مزدلفہ جو عرفات سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے، تو عازمین جو ہیں بائی بس یا پیدل بائی واک بھی وہاں پہ جائیں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان کے ساتھ مکمل کریں گے. اس کے بعد مزدلفہ میں ہی وہ قیام کریں گے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں وقف کریں گے، وہاں ٹھہریں گے، اور سورج نکلنے کے 5 منٹ کے بعد وہ واپس مینا آئیں گے. یہاں جو ہے جمرہ عقبہ یعنی کہ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں گے. اس کے بعد قربانی دیں گے. پھر اپنے جو ہے مرد حضرات جو ہے حلق کروائیں گے، اپنے سر کے بال جو ہے ہڑوا دیں گے. اس کے بعد جو خواتین ہیں وہ اپنے بال جو ہے 1 سے 1.5 انچ ایک پورا جو ہے وہ بال اپنے جو ہے کتروائیں گے. اس کے بعد جو ہے طواف کریں گے، اور وہ طواف کے بعد جو ہے وہ سعی کے فرائض سے جو ہے فرائض انجام دیں گے. اور مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے. اور مفتی صاحب سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر عازمین موجود ہیں، تو جو طواف کریں گے عازمین، طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھی جائیں گی، چونکہ بھیڑ بہت ہوگی تو مقام ابراہیم پہ اگر کوئی وہاں پر ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ اور کہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے. اور اس کی نیت بھی بتا دیجیے گا کہ نیت کیسی کی جائے گی. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، طواف زیارت کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے گی. طواف سے فارغ ہو کر اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں گے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اگر مقام ابراہیم کے پیچھے ہجوم کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو بالکل اس کے پیچھے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے پورے حرم میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس نماز کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ میں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف. اس طرح سے نیت کر کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کی جائے گی. جی یہ مفتی صاحب حجر اسود کی تاریخ کیا ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے دنیا میں لایا گیا ہے، اور یہ پتھر جب دنیا میں لایا گیا تھا انتہائی روشن اور منور پتھر تھا، اور اس کی شعاعیں، اس کے انوار دور دور تک پہنچنے لگے. جہاں تک اس کی روشنی اور اس کے انوار پہنچے وہ حصہ حدود حرم کہلایا. یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے چوطرف جہاں جہاں تک اس کی روشنی پھیلی وہ حصہ حدود حرم کہلایا. کہیں پر زیادہ دور تک گئی، کہیں پر روشنی زیادہ دور تک نہ جا سکی، کیونکہ وہ علاقہ پہاڑوں کا علاقہ تھا، تو پہاڑ آنے کی وجہ سے روشنی پہاڑ کے پیچھے تک نہ جا سکی. تو جہاں تک پہاڑ تھے وہاں تک روشنی پہنچی تو وہ حصہ حدود حرم میں شامل ہو گیا. جہاں پر دور پہاڑ تھے تو وہ روشنی بھی وہاں تک دور تک گئی، تو وہاں تک
روشنی پہنچنے کی وجہ سے وہ حصہ حدود حرم کہلایا ہے. تو یہ جنتی پتھر ہے، انتہائی مبارک اور عظمت والا پتھر ہے، اور حدیث مبارک میں ہے کہ یہ پتھر قیامت کے دن مومن کے ایمان کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دے گا. جی، اور چونکہ طواف زیارت جو کعبہ شریف کے 7 چکر لگاتے ہیں اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اور طواف زیارت جو ہے حجر اسود سے ہی شروع کیا جاتا ہے. جو ہم 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے وہ حجر اسود سے ہی شروع کرتے ہیں. تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے طواف کی، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طواف زیارت یہ حج کا فرض ہے، یعنی حج کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک اہم ترین فرض طواف زیارت ہے. ویسے تو حج کے 3 فرائض ہیں، پہلا احرام ہے، دوسرا وقوف عرفہ ہے. اب جو حجاج کرام وقوف عرفہ سے فارغ ہو چکے ہیں یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور تیسرا جو رکن اور فرض ہے وہ طواف زیارت ہے. تو طواف زیارت مکہ مکرمہ میں حجر اسود سے شروع کیا جائے گا، کعبۃ اللہ شریف کے پاس سے، اور یہ طواف انتہائی مبارک طواف ہے. ویسے طواف کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں پہ ہم نازل ہوتی ہیں، اور طواف کرنے والوں کو بھی رحمتیں ملتی ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی رحمتیں ملتی ہے، اور جو وہاں پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتے ہیں ان کو بھی رحمتیں ملتی ہے. تو ان جو رحمتوں میں سے طواف کرنے والوں کو بھی خصوصی رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوگا. حجر اسود کے پاس آئیں گے، داہنی جانب حجر اسود ہوگا، سینہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوگا، اور یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں طواف زیارت کا ارادہ کرتا ہوں، 7 چکر ہیں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے اپنے دربار میں قبول فرما. نیت کے بعد حجر اسود سے داہنی جانب آگے بڑھتے جائیں گے، اس طور پر کہ کعبۃ اللہ شریف بائیں طرف ہو اور داہنی جانب حجر اسود سے آگے بڑھتے جائیں گے. حجر اسود سے آگے بڑھتے ہوئے پھر حجر اسود کے پاس جب آ جائیں گے تو یہ 1 چکر مکمل ہو جائے گا. اس طرح مزید اور 6 چکر کرنے ہیں. اس طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف 7 چکر جب ہو جائیں گے تو 1 طواف مکمل ہو جائے گا، اور یہ طواف زیارت کہلائے گا. جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. اب مفتی صاحب تکبیر تشریق کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ تکبیر تشریق جس میں 3 لوگوں کا کلام شامل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس کے بارے میں کیا آپ بتانا چاہیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام میں تکبیر تشریق کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ کلمات انتہائی تاریخی کلمات ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، خواب میں آپ کو یہ منظر بتایا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم مبارک پر چھری چلاتے ہیں بڑے زور کے ساتھ، لیکن خدا کو منظور یہ نہ تھا کہ آپ ذبح ہو جائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے دمبا لایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیزی کے ساتھ چلائے تو دمبے پر چھری چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا. اس کی بڑی تفسیر ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو کلمات ہیں تینوں کی مبارک زبانوں سے ادا ہوئے ہیں اور تاریخی کلمات ہیں. یہ ایسے مقبول کلمات ہیں کہ اس کو مستقل ایک دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، 9 تاریخ آتی ہے ذی الحجہ کی، تو 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. ان تکبیرات کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. مرد حضرات اور خواتین دونوں بھی اس تکبیر کا اہتمام کریں گی، اور یہ تکبیر پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی نماز ادا کریں گے، نماز کے فوراً بعد تکبیر کہیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں گے. جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب.
اور مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے سعودی عرب میں کل قربانی کی جائے گی، تو اگر کوئی سعودی عرب میں قربانی نہیں کروا سکتا ہے تو کیا اپنے ملک میں قربانی کروا سکتا ہے کسی کو بول کے کہ آپ جو ہے ہمارے بہاف پہ ہماری طرف سے قربانی کر دیجئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی دو طرح کی ہے۔ حجاج حج کی قربانی اگر دلوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حج کی قربانی حدود حرم میں ہی دلوائیں۔ حدود حرم کے علاوہ حج کی جو قربانی ہے وہ کہیں اور نہیں دلوائی جا سکتی۔ اس کے علاوہ وہاں پر مقیم ملازمت کے سلسلے میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں یا پھر حجاج کرام اپنی واجب قربانی دلوانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنے وطن میں واجب قربانی دلوا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے اور یہ ضروری اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ حجاج کرام جب قربانی دلوا رہے ہیں وہ ہیں سعودیہ میں یا پھر حیدرآباد ہندوستان کے رہنے والے وہاں پر ملازمت کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی قربانی دلوا رہے ہیں، تو وہ اپنے وطن میں قربانی دلوا رہے ہیں، تو جہاں پر قربانی دلوائی جا رہی ہے وہاں پر بھی ایام قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کل وہاں پر قربانی دیں گے، لیکن ہندوستان میں کل یوم قربانی نہیں ہے بلکہ یہاں پر 9 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ کو قربانی نہیں دی جائے گی بلکہ 10 تاریخ کو قربانی دی جائے گی، 10، 11، 12 کو قربانی دی جائے گی۔ تو ترتیب ایسی بنائی جائے کہ وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو اور جہاں قربانی دلوائی جا رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا جس کا جواب نہیں لے پائے تھے کہ اگر کوئی قربانی دینا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس تقریباً 40-45 ہزار روپیہ ہے اور اس کے گاؤں میں بہت غریب لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ قربانی دلوائے یا وہ روپیہ جو ہے غربا میں تقسیم کر دے؟ جی، قربانی اگر اس شخص پر واجب ہے اور جیسا کہ آپ نے روپیوں کا ذکر کیا، اتنے روپیے کسی کے پاس ہوں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ جب وہ صاحب نصاب کہلایا ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ قربانی کا ضرور اہتمام کرے۔ غربا کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کی رقم کے علاوہ جو رقم باقی رہے گی، جو بھی رقم ہے، ایک حصے کی رقم کیا ہوتی ہے؟ تقریباً 4000 روپے کا حصہ چل رہا ہے۔ بڑے جانور میں اگر حصہ لیتے ہیں، بکرے کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو تقریباً 10,000 روپے میں بکرا آتا ہے، تو 10,000 یا پھر 4,000، اس کے علاوہ جو رقم ان کے پاس ہے اس میں سے وہ غربا کی مدد کریں اور اتنی رقم میں سے قربانی کا وہ ضرور اہتمام کریں۔ اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے وطن میں جہاں پر غریب لوگ ہیں گاؤں وغیرہ میں، وہاں پر قربانی کروائیں اور وہ قربانی کا گوشت ان غربا میں تقسیم بھی کر دیں اور ان کو رقم بھی دے دیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج بیت اللہ۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام حج بیت اللہ۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. عید الاضحیٰ کے موقع پر نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش۔ بس ایک بار میرا اس کا سامنا ہو جائے، عجب نہیں ہے کہ وہ مائل وفا ہو جائے۔ مجھ سے مل کر بھی وہ ملا نہیں، مجھ کو اس بات کا گلہ نہیں۔ سحر کی رسم ہو
ताजे शाम होना है, ढली जब रात कुछ आगे लबों पर जाम होना है। ऑनलाइन मुशायरा कारवान सुहल, देखिए बरोज़ ईद दोपहर 2:56 पर और रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम हज बैतुल्लाह और मनासिक हज पर रोशनी डाल रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आपका। और एक सवाल और करना चाहूँगा मुफ्ती साहब के, जो लोग क़ुरबानी करते हैं तो क़ुरबानी के जानवर पे क्या पहले अकीक़ा और क़ुरबानी एक साथ कर सकते हैं, या अकीक़ा के लिए अलग जानवर करना होगा और क़ुरबानी के लिए अलग जानवर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी जिन पर वाजिब है वो ज़रूर क़ुरबानी का अहतमाम करेंगे। साहिब क़ुरबानी जो क़ुरबानी दे रहा हो, उनका अकीक़ा भी अगर नहीं हुआ है तो फिर वो अपना अकीक़ा भी कर सकते हैं। अकीक़े के लिए ज़रूर ये देखा जाए कि जब भी अकीक़ा किया जाए पैदाइश से 7वें दिन अकीक़ा करें। मसलन अगर किसी की पैदाइश पीर के दिन हुई है तो उनका अकीक़ा इतवार को होगा। अगर पैदाइश मंगल को हुई है तो अकीक़ा पीर को होगा। पैदाइश चहारशंबे को हुई है तो अकीक़ा मंगल को होगा। पैदाइश से 7वें दिन का एतबार कर लिया जाए। अब वो अकीक़ा भी करना चाहते हैं, क़ुरबानी भी करना चाहते हैं, तो वो अकीक़ा और क़ुरबानी दोनों कर सकते हैं। अकीक़े के लिए भी जानवर ज़बह किया जा सकता है और क़ुरबानी के लिए भी जानवर ज़बह किया जा सकता है। नहीं तो मुफ्ती साहब, एक ही जानवर पे अकीक़ा और क़ुरबानी दोनों कर सकते क्या, या अलग अलग जानवर लेना होगा? जी, अगर जानवर छोटा हो तो छोटे जानवर में या तो क़ुरबानी की जाएगी या अकीक़ा किया जाएगा। अलबत्ता बड़ा जानवर जिसके अंदर 7 हिस्से होते हैं तो उस जानवर में एक हिस्सा क़ुरबानी का रख लीजिए, और मर्द है तो 2 हिस्से अकीक़े के कर लीजिए, और औरत है तो एक क़ुरबानी का रख लीजिए और एक अकीक़े का रख लीजिए। तो एक ही जानवर में अकीक़े का हिस्सा और क़ुरबानी का हिस्सा दोनों भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखा जाए कि अगर क़ुरबानी मर्द की है, आदमी की है, तो उनके लिए 2 हिस्से होंगे, और औरत की है तो उनके लिए एक हिस्सा होगा। जी मुफ्ती साहब, अगर जैसे वालिदैन अब हयात नहीं है और कोई जो है साहिब इस्तिताअत है, उसके पास इतना रुपया है कि वो जो है 2 लोगों के बदले में क़ुरबानी दे सकता है, 2 जगह क़ुरबानी दे सकता है, तो क्या मरहूमीन की तरफ से भी क़ुरबानी दी जा सकती है अपनी क़ुरबानी के अलावा? जी, अपनी वाजिब क़ुरबानी के अलावा अगर कोई शख्स अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से भी क़ुरबानी देना चाहता है तो ये इंतहाई पसंदीदा बात है, और अपने वालिदैन की तरफ से जो शख्स क़ुरबानी देगा अल्लाह ताला ज़रूर उसका सवाब उनको अता फरमाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने मनासिक हज पर रोशनी डाली और हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, आप प्रोग्राम में शिरकत किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम हज बैतुल्लाह। जाते जाते आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि कल सुबह 8:26 पर सऊदी अरब से हज का बराह रास्त टेलीकास्ट देख सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।